خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات بڑھنے کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی حکومت پر مبینہ کرپشن کے الزامات اور سینئر وزیر کے استعفے کے بعد صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی رہنماؤں میں فاصلے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین کی جانب سے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی سے اعتماد کے اظہار کے لیے اقرار نامے حاصل کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر برائے CNW شکیل خان کی جانب سے صوبائی حکومت پر کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے علیحدگی اور حکومت کی جانب سے شکیل خان پر مبینہ بددیانتی کے الزامات کے بعد پارٹی اراکین اور کابینہ ارکان شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ پارٹی کارکنان کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر پارٹی پالیسیوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر چلنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ شکیل خان کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا اجلاس کچھ روز قبل پشاور میں منعقد ہوا۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے 70 سے زیادہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی شرکت تھی۔ اجلاس میں صوبائی حکومت کی کارکردگی، ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اراکین اسمبلی عاطف خان، جنید اکبر، شکیل خان اور شہرام ترکئی شریک نہیں ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے اجلاس کے دوران اراکین اسمبلی کے سامنے اقرار نامہ بھی رکھا، جس پر وزیر اعلیٰ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی تشکیل کردہ گڈ گورننس کمیٹی پر اعتماد سے متعلق وفاداری کے عہد پر مبینہ اقرار نامہ بھی شامل تھا۔ اجلاس کے دوران کچھ اراکین نے اقرار نامے کی مخالفت کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر شکیل خان کے الزامات پر حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھائے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پشاور سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے اقرار نامے پر دستخط کرنے سے یکسر انکار کرتے ہوئے گڈ گورننس کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ پارٹی کے سینئر اراکین نے گڈ گورننس کمیٹی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق علی امین اپنے دبنگ اسٹائل کی وجہ سے ہر ایک کی پسند تھے اور انہیں سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ تصور کیا جاتا تھا، لیکن ان کا یہ تاثر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد تبدیل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پارٹی میں علی امین گنڈاپور کی مقبولیت میں بھی کمی آئی ہے اور پارٹی رہنما اور کارکنان اب وزیر اعلیٰ کے خلاف کھل کر باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اپنا عہدہ بچانے کے لیے علی امین گنڈاپور اب پارٹی قیادت کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ وفادار بن چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کارکنان اور قائدین جو 9 مئی کے بعد جیل اور عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے، انہیں کوئی ریلیف نہ ملنے کے باعث بھی علی امین گنڈاپور انہی کارکنان کا اعتماد کھو رہے ہیں۔ اندرونی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور سینئر رہنماؤں کی جانب سے مخالفت پر سخت ناراض ہیں اور ان کی خواہش پر ہی پشاور ریجن اور ضلع پشاور کے صدور کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری علی اصغر خان نے پارٹی کے صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی منظوری سے پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان اور صوابی کے اضلاع پر مشتمل اہم ترین پشاور ریجن کے صدر عاطف خان کی بجائے سابق ڈسٹرکٹ ناظم محمد عاصم خان کو ریجن کا صدر مقرر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 27 اگست کو اراکین اسمبلی عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا۔ عاطف خان پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر اور شیر علی ارباب ضلع پشاور کے صدر تھے۔ عاطف خان کی جگہ ارباب آصف کو پی ٹی آئی پشاور ریجن کا صدر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ عرفان سلیم کو پی ٹی آئی ضلع پشاور کا صدر اور شہاب ایڈوکیٹ کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عاطف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا، جبکہ شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل شکیل خان کے حق میں بیان دینے پر علی امین گنڈاپور نے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو فوکل پرسن برائے اراکین قومی اسمبلی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔